کون جانتا تھا محض 400 خیموں پر مشتمل ایک قبیلہ جو کہ بنیادی طور پر خانہ بدوش تھا، مستقبل میں تاریخ کی سب سے مضبوط اور طویل سلطنت کی بنیاد رکھے گا۔ بھوک، پیاس اور سردی سے نڈھال رہنے والا اور دنیا کی دو بڑی طاقتوں منگول اور بازنطینی سلطنت سے ہر وقت حالت جنگ میں رہنے والا خراسان میں بسا ہوا یہ بھی ایک عام سا ہی قبیلہ تھا جسے کئی بار ہجرت کرنے پر مجبور کیا گیا۔ ان مشکل حالات نے اس قبیلے کو دو گروہوں میں تقسیم کیا۔ ایک گروہ وہ جس نے اپنے پیٹ کو محبوب سمجھا اور زمانے کی مشکلات سے خود کو محفوظ رکھنے کا فیصلہ کیا، جبکہ دوسرا گروہ وہ جس نے ہر طرح کی مشکلات، آزمائشوں اور سازشوں کے خلاف ثابت قدم رہنے کا فیصلہ کیا۔ پھر تاریخ نے دیکھ لیا اس قبیلے کے سردار کے وہ بیٹے جنہوں نے اپنے مقصد پر جان بچانے کو فوقیت دی، جنگ ان پر بھی مسلط ہوئی، لیکن آج تاریخ میں ان کا نام کوئی نہیں جانتا، جبکہ غازی ارطغرل جس نے اپنی زندگی اسلامی سلطنت کے قیام اور اس کے پھیلاؤ کے لیے وقف کر دی، وہ تاریخ کے سنہری حروف میں آج بھی زندہ ہے۔ جب قبیلے کے معاشی حالات بدترین سطح پر تھے اور ہر کوئی اس کو بھوک، افلاس اور ہیبت ناک دشمن سے ڈرا رہا تھا، اس انتہائی بے سر و سامانی کے عالم میں اس نے اپنی جدوجہد کا آغاز کیا اور اس عظیم سلطنت کی بنیاد رکھی جس سے مضبوط اور طویل سلطنت آج تک قریش نے نہیں دیکھی تھی۔ جی ہاں، وہی سلطنت عثمانیہ جو 600 سال کے عرصے تک قائم رہی۔ یہ اسی کے بانی غازی عثمان کے باپ کا تذکرہ ہے۔ اس کو جب سگوت شہر سے نکال دیا گیا تو اس کے ساتھی نے سوال کیا، کیا ہم اپنے شہر کو واپس لے سکیں گے؟ اس پر اس نے ایک تاریخی جواب دیا، ہماری جدوجہد محض سگوت کو چھڑوانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت کی خاطر ایک عظیم سلطنت کے قیام کے لیے ہے۔ جتنا بڑا مقصد ہو ہمیں سوچ بھی اس کے مطابق رکھنی ہوگی، اور جتنی بڑی سوچ ہوگی کامیابیاں بھی اسی کے مطابق ہی ملیں گی۔ چنانچہ اس نے خود تو نہیں لیکن اس کے بیٹے عثمان اول نے اس کا یہ خواب پورا کیا اور سلطنت عثمانیہ قائم ہو کر رہی۔ اور وہ لوگ جو اپنی کمزور معیشت اور دشمن کی ہیبت ناکی کو جہاد سے دوری کی وجہ بتاتے ہو، تمہارے لیے تاریخ میں بہت سے اسباب پنہاں ہیں۔